السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید عظیم عملیات کے آفیشیل چینل میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری۔ تو آج کی جو نئی ویڈیو ہے اس کے ساتھ میں حاضر ہوں آپ کے پاس۔ تو نئی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے کہ بد نظری کا علاج اور بد نظری کیا ہے۔ میں اس میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا، جو نظریں بد ہو جاتی ہے بچوں کو بھی بڑوں کو بھی، اس کے متعلق بتاؤں گا، اور اس کا علاج قرآنی آیات کے ساتھ وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو پوری تفصیل اس میں آپ کو بتاتا ہوں نظر بد کے متعلق۔ یہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اور جنات کی بھی نظر بد انسانوں کو لگ جاتی ہے، بری نظر جو ہوتی ہے، اور انسانوں کی بھی انسانوں کو لگ جاتی ہے۔ تو اس سے یعنی کہ آپ کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ بد نظری ایک طرح سے حاسدانہ یعنی کہ جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، حاسدانہ زہر اس کو کہتے ہیں۔ بد نظری کو ایک حاسدانہ زہر کہتے ہیں، جو کہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ وہ آپ کی کسی اوئے یار اس نے فلانی چیز بنا لی ہے، تو وہ حسد کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ ماشاءاللہ یار اس بھائی نے یہ چیز بنا لی ہے، ماشاءاللہ کو لفظ استعمال کرنے سے تو وہ بیمار ہو جائیں گے نا۔ جو بعض آدمیوں کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ ہر بندہ نہیں کرتا لیکن بعض لوگ کرتے ہیں۔ اگر ایسا آدمی کسی کو گہری نظر سے دیکھ لے، یعنی کہ جس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، یہ زہر ہوتا ہے، ایسا آدمی کسی کو گہری نظر سے دیکھ لے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ یعنی کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، جو ماشاءاللہ نہیں کہتا اور وہ آپ کو گہری نظر سے دیکھ لیتا ہے، تو گہری نظر سے مطلب کہ کوری با آگے دیکھ لینا، تو گہری نظر سے دیکھ لیتا ہے تو اس سے آپ کو نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے نظر بد کا لگ جانا عین حقیقت ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بندہ آپ کے گھر کو دیکھ رہا ہے گوریاں ڈال ڈال کے، یار اس نے گھر نیا بنا رہا ہے۔ ایک بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یار اس نے یہ گاڑی نہیں لے لی ہے۔ ایک بندہ دیکھ رہا ہے، یار اس کا کاروبار اتنا چل پڑا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو یعنی کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھتا ہے، لیکن اس سے پھر کیا ہوتے ہیں نقصانات ظاہر ہونا شروع، آپ کے گھر میں نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بندے کو لگ جائے بندہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر یہ اپنا کوئی گاڑی لیتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کے جو معاملات ہیں نا انسان کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں۔ نظر بد کا لگنا آدمی تک محدود نہیں، بلکہ بچے، جانور، کھیتی، باغ، مکان، دولت، مال اسباب، ہر چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ ہر چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی چیز، جب نظر بد سے بچنے کے لیے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے، مثلا مال، اولاد، زوجہ، مکان، یا کوئی بھی چیز اچھی معلوم ہو اور اس کی تعریف کریں، تو ساتھ ہی فوراً ماشاءاللہ بھی کہہ دیں۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ نظر نہیں لگے گی۔ بات تو وہی آ گئی نا، یہ میں نے حدیث کھولی ہوئی ہے اس کے متعلق، جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو ابھی میں آگے مزید بتاؤں گا۔ تو کیا کہتے ہیں، ابھی کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ کو، ماشاءاللہ کتنی پیاری چیز ہے، ماشاءاللہ گاڑی کتنی پیاری ہے، ماشاءاللہ گھر کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ بچے کتنے پیارے ہیں، ماشاءاللہ یہ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں۔ تو بندہ اس طرح یعنی کہ ماشاءاللہ کہنے سے اس کا چیز اچھی معلوم ہو، اس کے ساتھ ماشاءاللہ کہہ دیں، تو اس سے نظر بد کے اثرات نہیں آتے۔ اس سے فوری طور پر جو نظر بد کے اثار ہیں، اگر دو بندے کھڑے ہوں کہنا او انہیں گھر کڈا سونا بنا لیا، تو اس کو یہ جو ساتھ کھڑا ہے نا وہ کہتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنا دیا، تو اس سے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ میری نظر لگ جاتی ہے، تو وہ کسی اچھی چیز کو دیکھے، یعنی تو وہ کہے اللہم بارک علیہ کہہ دے، اس کلمہ کی وجہ سے نظر کے اثرات نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ہو جاتا ہے کہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میری نظر اس بندے کو لگ جائے گی، تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ اللہم بارک علیہ، تو اس سے جو اس کی نظر ہے، ہوتے ہیں ایسے بندے
ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میری نظر اتنی تیز ہے کہ میں اس کو بری نظر سے دیکھ لوں اس کا کھانا خراب ہو جائے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ میری ویڈیو کئیوں کو چبھے بھی گی، جب لوگ دیکھیں گے تو، لیکن کوئی بات نہیں، چبھنے دے، لیکن جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے۔ تو اس کے اوپر میں نے کہا کہ آج چلو تھوڑا سا ہو جائے نظر بد کے اوپر۔ اس کے بعد امام ابو القاسم کشیری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی علاج دوا سے فاقہ نہیں ہوا، یعنی کہ علاج اور دوا سے اس کو فاقہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب حالت ہو گئی۔ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں زیارت ہوئی۔ یہ امام ابو القاسم کشیری سے روایت ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کی بیماری کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت شفا لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے اس پر عمل کیا تو وہ شفا یاب ہو گیا۔ آیت شفا بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے، اس میں ویڈیو کے جو لنک ہے نا، اپنا ویڈیو میں آپ کو دے دوں گا، اس کی پکچر نام ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا۔ امام عبداللہ کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا اور میرا اونٹ بہت تیز اور چلاک تھا۔ میں ایک منزل پر اترا تو ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تمہارا اونٹ بہت خوبصورت ہے، یہاں تک کہ ایک شخص نے اس کی نظر سے اس کو بچانا، اگر اس کی نظر لگ گئی تو تمہارا اونٹ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا میرے اونٹ پر اس کی نظر نہیں لگ سکتی۔ اس شخص نے کہا جب یہ اطلاع ملی تو اس نے آ کر میرے اونٹ کو نگاہ بھر کر دیکھا اور اس کے دیکھتے ہی اونٹ گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص تمہارے اونٹ کو نظر لگا دی ہے۔ یہ نظر کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں شخص نے تمہارے اونٹ کو نظر لگا دی ہے۔ میں نے اس شخص کو اپنے سامنے بٹھا کر بسم اللہ حبسا حابسین کا عمل پڑھا اور اس وقت اس شخص کی آنکھ باہر نکل پڑی اور میرا اونٹ اچھا ہو گیا۔ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ کلام الہی میں بے پناہ اثر ہے۔ جب جادو وغیرہ کا اثر ہو سکتا ہے تو نظر بد کا اثر کلام الہی سے ختم کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس لیے اگر کوئی اچھی نظر لگ جانے کا وہم ہو تو اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرے۔ تو آیت کریمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تو یہ میرے پیر و مرشد نے بھی مجھے بتائی تھی، تو یہ تو بہترین چیز ہے نا، بچوں کو لگ جائے بڑوں کو لگ جائے تو اس کو 3 دفعہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اگر کسی دوسرے کو نظر لگ جائے تو اس شخص کو جس کی نظر لگی ہو بلا کر سامنے بٹھا لیا جائے اور یہ ورد پڑھا جائے، بسم اللہ حبسا حابسن یا شجرہ یا بسن و شہابا کابسن رددتو عین العائنی وعلا احب الناس الیہ فرجع البصرہ کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ اگر وہ نظر لگانے والا سامنے نہ ہو تو تب بھی یہ ورد مفید ہے۔ جب جس شخص کو نظر لگ جائے وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم اذھب حرہا و برہدہا و صبہا، یعنی کہ جس کو نظر بھی لگ جائے وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتا ہے، اور وہ جو پہلی میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے اس کو بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر سکتا ہے۔ پھر یہ اینڈ والی ہے، اگر جس شخص کی نظر لگی ہے اس کو بٹھا کے پھر یہ دعا پڑھنی ہے، وہ میں نے پہلے جو بسم اللہ حبسا حافظین یا شجرہ یا بسن یہ تینوں ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور اگر کسی کے جانور کو نظر لگ جائے تو اس دعا کو پڑھ کر 4 بار اس کے دانے نتھنے میں پھونک مارے اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھے، یعنی کہ لا باسا اذهب الباسا
رب الناسی اشفی لنا انت الشافی لا یکشف لا یکشف الضر الا انت۔ انشاءاللہ بد نظری کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو آخری آیت پڑھی ہے یہ جانوروں کے لیے، لا بأسا، اگر آپ کے جانوروں کو نظر بد لگ جائے تو آپ نے پڑھنا ہے لا بأسا اذهب البأسا رب الناسی اشفی لنا انت الشافی لا یکشف الضر الا انت۔ یہ میں نے آپ کو ابھی کتنی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں؟ چار، یعنی کہ میں نے نظر اتارنے کے آپ کو طریقے بتائے ہیں۔ ایک وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آپ نے 3 دفعہ پڑھ کر دم کرنی ہے۔ پھر جس شخص کی نظر آپ کو لگی ہے اس شخص کو آپ بٹھا کے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کو سامنے بٹھا کے، آج کل بتاتا تو کوئی نہیں نظر لگی ہے، پھر یہ آیت پڑھنی ہے بسم اللہ حبسا حابسن یا شر یا بسن وشہابا قابسن رددت عین العائنی وعلی احب الناس الیہ فرجع البصر کرۃین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہ آیت پڑھنی ہے اس شخص کو ساتھ بٹھا کے، اگر جس کو نظر لگ بھی گئی ہو، اسے پتہ ہو کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، وہ خود بندہ یہ آیت پڑھ سکتا ہے خود کے اوپر دم کرنے کے لیے۔ بسم اللہ اللہم اذھب حرھا وبردھا وصبھا، یہ پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے جانور کو نظر بد لگ جائے تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے لا بأسا اذهب البأسا رب الناس اشفی لنا انت الشافی لا یکشف الضر الا انت۔ انشاءاللہ نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اس میں نے آپ کو وہ خواب والا ایک واقعہ سنایا تھا، تو اس میں امام ابو القاسم کشہری والا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا بیمار ہوا اور کسی علاج اور دعا سے اس کو فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا۔ تو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بچے کی بیماری کے متعلق عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتِ شفا لکھ کر پانی میں گھول کر پلا دو۔ میں نے اس شخص پر عمل کیا اور وہ شفا یعنی کہ میں نے اس پر عمل کیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ تو آیت شفا کیا ہے؟ قرآن مجید میں متعدد آیات کو آیت شفا کہتے ہیں۔ یہ آیات حصول شفا کے لیے بہت مفید ہے، بشرطے کہ آیت کو بارگاہ رب العزت میں خلوص سے پڑھا جائے، یعنی کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ پتہ نہیں میں پڑھوں گا یہ ٹھیک ہوگا کہ نہیں، یہ پڑھنا یہ اس طرح پڑھنی پڑے گی کہ بھائی میں پڑھوں گا تو میں ہر بیماری سے، ہر نظر بد سے شفا یاب ہو جاؤں گا۔ اگر وہ مریض ہو تو ان آیات کو 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے، اور یہ عمل 11 یوم تک کیا جائے۔ شروع میں بسم اللہ شریف اور 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ اگر یہ نہ کیا جا سکے تو پھر ان آیات کو بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ چینی کی رکابی پر لکھ کر پانی سے دھو کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بہت صحتیابی ہوگی۔ آیت شفا، یہ ابھی ساری آیتیں میں نے آپ کو دینی ہے، ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جیسے ہی میں پڑھوں گا سکرین کے اوپر اس کی وہ پکچر بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الذي خلقني وهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ یہ آیت شفا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، تو اس کو بھی ساتھ میں اس کے شیئر کر دوں گا، یعنی کہ جب میں پڑھوں گا تو وہ ساتھ ہی نظر آ جائے گی۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو ہماری نظر بد کے متعلق تھی. نظر بد بھی بہت کچھ کر دیتی ہے، اس سے آج یہ معلوم ہو گیا ہے. اور جادو جنات بعد کا مسئلہ ہے، جادو جنات تو ہوتے ہی ہیں لیکن یہ نظر بد ہے. اور اس کا لیے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ لمبی ہو جانی ہے، اس لیے میں نے یہ آپ کو مکمل تفصیل سے بتائی ہے تاکہ آپ لوگ نظر بد کا اتارا خود کر سکیں، گھر پہ کر سکیں، اگر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو اگر ان اعمال کے لیے آپ اجازت لے لیں تو سب سے بہتر ہوگا. جو آپ کے سلسلے کے جس سلسلے سے آپ بائیں تو اس سلسلے سے اجازت لے لیں. ٹھیک ہے، تو وہ سب سے بہتر ہے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو صحت یابی اور شفا جلد ہو جائے گی، اور مزید جلد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں آپ کے پیر و مرشد کی روحانیت شامل ہو جاتی ہے، اور پھر ان چیزوں کے جو اثرات ہیں جلدی ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس کام کے لیے آپ کے پیر و مرشد کا ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ جو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اس سلسلے میں، آپ نے ان سے پوچھنا ہے، پوچھ کے چلنا ہے کہ میں یہ چیز پڑھ لوں میرے لیے کیسی ہے. اس سے پھر جو آپ کو مزید فائدہ ہوگا، روحانی جو آپ کی جو روحانیت کا سلسلہ ہے، اس میں مزید فائدہ ہوگا. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے. اللہ حافظ. کل انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہو جاؤں گا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین.